اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے ہفتے میں ہم انشاءاللہ ہولسٹک مینجمنٹ پہ بات کریں گے۔ ہولسٹک مینجمنٹ ایک ایسا موضوع ہے جو بڑا اہم بھی ہے، بڑا ضروری بھی ہے، اور جس کی یاد دہانی کرتے رہنا نہایت ضروری ہے۔ کیوں ہے یہ ابھی ہم جب تفصیل میں جائیں گے تو آپ پھر اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ ہولسٹک مینجمنٹ پہ اتنا زور ڈالنا کیوں ضروری ہے، یا وائی از اٹ سو امپورٹنٹ ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ اینڈ پریکٹس ہولسٹک مینجمنٹ۔ پچھلے سال میں کسی وقت میں نے آئی تھنک اراؤنڈ جون میں نے اپنی جو میں بلاگز لکھتا ہوں pharmaveterans.com پہ، میں نے اس پہ ایک سیریز بھی کی تھی ہولسٹک مینجمنٹ کے ٹاپک پہ بلاگز کی، جس میں کافی ڈیٹیل میں نے اس ٹاپک کو ٹیک اپ کیا تھا۔ تو کچھ چیزیں میں اسی میں سے ان ویڈیوز میں لے آؤں گا تاکہ اس کا جو اسکوپ ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے اور زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ پہلے تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہولسٹک مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، ہولسٹک کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ۔ دیکھیے، ہولسٹک کی اگر آپ ڈکشنری ڈیفینیشن دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹ مینس کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کمپریہنسو ہے، جو جامع ہے، جو مکمل ہے، انٹیگریٹڈ ہے، اور جو ویل راؤنڈڈ ہے، جس میں آپ ہر اینگل، ہر ڈائمنشن کا خیال رکھتے ہیں۔ یعنی ایک عام کنسیڈریشن میں یا ایک عام ویو میں یا ایک عام مینجمنٹ کے سٹائل میں ہو سکتا ہے ہم کسی ایک یا دو چیزوں پہ نظر رکھتے ہوں، جو کہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے ہوتا ہے موسٹلی۔ لیکن جب ہم ہولسٹک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر ممکن ڈائمنشن سے اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں، اس پہ غور بھی کرتے ہیں اور اس کو لے کے بھی چلتے ہیں۔ سو یہ ہولسٹک مینجمنٹ ہے، اور ہولسٹک کی ٹرم مینجمنٹ کے علاوہ بھی چیزوں میں چل رہی ہے، اور جنرلی یہ ایمفیسس ہے کہ آپ ہولسٹک ویو رکھیں، یعنی چیزوں کو پیس میل مت دیکھیے، بلکہ چیزوں کو ان کی انٹائرٹی میں، ان کی کمپلیٹنس میں، جامعیت میں مکمل طور پہ دیکھیں اور ان کے حساب سے کام کریں۔ اور مختلف شکلوں میں مختلف لوگوں نے مختلف زاویوں سے بھی اس کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے اسٹیفن کووی کہتا ہے نا اپنی 7 ہیبٹس میں، بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، کہ جو کام بھی آپ شروع کریں اس کا یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ اس کی ایک اور شکل وہ بھی ہے جو میں اکثر کہتا بھی ہوں، پریکٹس بھی کرتا ہوں، کہ بگن ود دی ایگزٹ ان مائنڈ، کہ اس صورتحال کا ایگزٹ کیا ہوگا، یہ پہلے سے سوچ لینا چاہیے، چونکہ اپنے آپ کو بند گلیوں میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اینی ہم بات شروع کرتے ہیں ہولسٹک مینجمنٹ کی۔ ہم نے ڈیفائن کر دیا کہ ہولسٹک مینجمنٹ یہ ہے جو جامع ہے، مکمل ہے، کمپریہنسو ہے، انٹیگریٹڈ ہے، یعنی مربوط ہے، آپس میں جڑی ہوئی ہیں بہت سی چیزیں۔ تو یہ سب مل کے جب ہم بات کریں گے اور مینجمنٹ کو اس طرح پریکٹس کریں گے تو یہ ہولسٹک مینجمنٹ ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں کہ ہولسٹک مینجمنٹ کی نیڈ کیا ہے، آخر کیوں ہم ہولسٹک مینجمنٹ پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پریکٹس کیا جائے، کیوں یہ ایک عام مینجمنٹ سے بہتر ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنرلی جو جابس ہیں وہ اب بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہیں، بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں کمپیئر ٹو واٹ دے یوزڈ ٹو بی۔ آپ کوئی پروفیشن دیکھ لیجئے، آپ پاکستان کی ایک جنرل سچویشن دیکھ لیجئے، جن لوگوں کی عمر ذرا زیادہ ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ ان کے جو والدین نارملی جو گورنمنٹ سروس میں تھے وہ آ جاتے تھے 2-3 بجے گھر، اور اس کے بعد وہ نارملی گھر پہ ہی ہوتے تھے، یا اپنے دوستوں میں یا رشتہ داروں میں، یا کچھ ان کا یعنی کوئی کام کرنے کا اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو کے وہ بے شک اگلے 30 سال ماشاءاللہ زندہ رہیں، لیکن وہ کچھ کرتے کراتے نہیں تھے، بس وہ ریٹائرڈ زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح سے پرائیویٹ جابس میں بھی لوگ اپنے گھر آ کے تو بس پھر کام ختم ہو گیا۔ پھر ہونا بھی چاہیے، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج کل کے دور میں جابس بڑی کمپیٹیٹیو ہیں، بڑی ڈیمانڈنگ ہیں۔ یعنی وہی جابس جو بڑی آسان ہوا کرتی تھیں، جیسے ٹیچنگ کی جاب بڑی آسان بظاہر ہوا کرتی تھی، گورنمنٹ جابس بڑی آسان تھیں، بینکنگ کی جابس بڑی آسان تھیں، یہ سب کی سب نہایت مشکل ہو گئیں۔ یعنی آرگنائزیشن بہت کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، کئی طرح کے ٹارگٹ دیتی ہے، کئی طرح کے آبجیکٹیوز
بتاتی ہے اور ان پہ عمل کرواتی ہے، ان کا ریویو کرتی ہے، اور مینجمنٹ کی کوشش ہے کہ آپ کی پرفارمنس کو ایک بہت ہی اسٹریچ کر کے میکسیمم جہاں تک لے کے جایا جا سکتا ہے وہاں پہ لے کے جایا جائے۔ تو اگر جابز اتنی ڈیمانڈنگ ہیں اور آبویسلی مینجمنٹ کی جابز بھی اتنی ہی ڈیمانڈنگ ہیں، تو پھر ضرورت یہ ہے کہ جو پرانے طریقہ کار تھے مینجمنٹ کے، ان سے ہٹ کے کوئی بہتر طریقہ اختیار کیا جائے، تاکہ جو جاب کی آپ سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اچھے طریقے سے فلفل ہو سکیں۔ پہلی نیڈ تو یہ ہے۔ دوسری نیڈ یہ ہے کہ ایوریج ایج آف ایگزیکٹوز از کانسٹنٹلی گوئنگ ڈاؤن فار دا لاسٹ سیورل ایئرس۔ یعنی جب میں نے شروع کیا تو اس وقت تو لوگ 20-25 سال 30 سال میڈیکل ریپرزینٹیو ہی رہتے تھے فارماسیوٹیکل میں، اس کے بعد وہ ڈسٹرکٹ مینیجر ہو جاتے تھے یا فیلڈ مینیجر کہلاتے تھے، اور فیلڈ مینیجر ہو کے وہ اسی پہ ریٹائر ہو جاتے تھے۔ یعنی جب میں نے شروع کیا تو اسی ٹیریٹوری میں جہاں میں کام کرتا تھا، وہاں ایک صاحب ایک اور ملٹی نیشنل کے آیا کرتے تھے جن کو 36 سال ہو گئے تھے، 36 ایئرز ایز اے میڈیکل ریپرزینٹیو ان کو کام کرتے ہو گئے تھے، اور وہ ابھی پروموٹ نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر کوئی 2-4 سال مزید کے بعد وہ پروموٹ ہوئے۔ آبویسلی تب تک ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی قریب آ گیا تھا، تو وہ ریٹائر ہو گئے پھر اسی پوزیشن سے۔ مارکیٹنگ مینیجر جو کوئی لکی ہوتا تھا وہ بنتا تھا کبھی 55-58 سال کی عمر میں، اس سے پہلے تو ذرا کم ہی امکان ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیے تو لوگ، یعنی میں فارماسیوٹیکل کی اگر بات کروں یا کسی بھی پروفیشن کی آپ بات کر لیجیے، اسی طرح سے بینکوں کے مینیجر ہوا کرتے تھے، یعنی اے وی پی یا اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہونا تو بڑی کمال کی بات تھی نا، ریجنل چیف ہونا بڑی کمال کی بات تھی، وہ لوگ 55 سال کی عمر میں ہی بنتے تھے۔ اب 30 سے 40 سال کی عمر میں لوگ ان پوزیشنز پہ آ جاتے ہیں، یعنی وہ مارکیٹنگ مینیجر بھی ہوتے ہیں، وہ ایریا چیف بھی ہوتے ہیں، وہ ریجنل چیف بھی ہوتے ہیں، اور وہ اے وی پی نہیں ہوتے، اے وی پی تو برانچز کے ہوتے ہیں، ہر بڑی برانچ کا مینیجر اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہے موسٹلی بینکوں میں، اب وہ وی پی یا سینئر وی پی اور اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر پروفیشن میں ہوا ہے کہ ایوریج ایج ایگزیکٹوز کی کم سے کم ہو گئی، اور اب تو انفیکٹ آپ ورلڈ ان کے جو لیڈرز ہیں یا جو گلوبل ان کی لیڈرشپ ہے اس کو بھی دیکھیے تو آپ کو ینگ لوگ ملتے ہیں، وچ مینز کہ اس ایج میں، اور یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایسی بات نہیں، دے ویری کوالیفائڈ پیپل، ہاں ان کا ایکسپیرینس اتنا لمبا نہیں ہے، رائٹ، لیکن پھر اور بھی ضروری ہے کہ مینجمنٹ کے پرنسپل اور ٹیکنیکس اور ان چیزوں کو سمجھا جائے، اور یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے نا، یعنی یہ لڑکے اب آج کل 3 سال 4 سال میڈیکل ریپرزینٹیو کا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد فیلڈ مینیجر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ مینجمنٹ وہ سیکھیں اور سمجھیں تاکہ وہ اچھے کامیاب مینیجرز بن سکیں۔ تو دوسری نیڈ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ایوریج ایج کم ہو رہی ہے تو سیکھنے کی نیڈ بڑھ رہی ہے۔ تیسری بھی اسی سے ریلیٹڈ بات ہی ہے کہ ایوریج سٹے بھی کم ہو رہا ہے، یعنی ایک پوزیشن پہ بہت لمبا عرصہ نہ لوگ سٹے کرتے ہیں نہ کرنا چاہتے، یعنی وہ اگر پہلی مینجمنٹ کی سیڑھی پہ چڑھتے ہیں 3 سال سے 5 سال کے درمیان، تو اس کے بعد وہ اگلے 10 سال وہاں نہیں رہنا چاہتے، اور کمپنی بھی نہیں رکھنا چاہتی ان کو، تو وہ اگلے 4-5 سال میں وہ ریجنل ہیڈ ہو جاتے ہیں، زونل ہیڈ ہو جاتے ہیں، اور اس سے اگلے 5 سال میں دے وانٹ ٹو بیکم نیشنل ہیڈ، کہ وہ نیشنل سیلز مینیجر ہو جائیں یا وہ بزنس یونٹ مینیجر ہو جائیں جو آج کل زیادہ پاپولر ہے، اور اس سے پھر اگلے 5 سال میں دے ووڈ لائک ٹو بی مارکیٹنگ مینیجر، اینڈ دی نیکسٹ 5 years they would like to be the head of marketing, director marketing or whatever title they get. So average stay positions پہ کم سے کم ہو رہا ہے، which also means کہ وہ جو سیزننگ کبھی ملنے کا ٹائم ہوتا تھا کہ اچھا جی اب آپ آ گئے ہیں، اب آپ اطمینان سے سیکھیے اور یہاں بیٹھیے اور اٹھیے اور پریکٹس کیجیے اور 10-15 سال پڑے رہیے یہاں پہ، ایسا کوئی واقعہ اب نہیں ہوتا، اب بڑی تیزی میں پوزیشنز چینج ہو جاتی۔ سو یہ دوسری بات ہے جو چل رہی۔ تیسری بات ہے جو فیکٹر ہے، جو نیڈ ہے ہولسٹک مینجمنٹ کو سمجھنے اور سیکھنے اور پریکٹس کرنے کی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ٹیمز بھی بڑی ججمنٹل ہو گئی ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو ایلڈرلی لوگوں کی رسپیکٹ کا کانسیپٹ تھا، یا ایلڈرز کا، ناٹ ایلڈرلی، جو اپنے سے بڑوں کی رسپیکٹ کا جو معاملہ تھا وہ موجود ہے، لیکن اب اس کے ساتھ لوگ کچھ کنڈیشنز بھی لگاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب ایک مینیجر صاحب آگے اور جو انہوں نے فرما دیا وہ لوگوں نے آمنا اور صدقنا کہہ کے اس پہ یقین بھی کر لیا اور عمل بھی کر لیا، ایسا نہیں ہے۔
اب ایسا ہے کہ ٹیم بھی اس کو جج کرتی ہے اور اعتراض بھی کرتی ہے اور کویسچن بھی کرتی ہے کہ جناب یوں کیوں کریں، یوں کیوں نہ کریں، کیا واقعی ایسا کرنا ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سو ٹیمز ججمنٹل ہیں، وہ باقاعدہ یعنی اس بات کو کرٹیکلی دیکھتی ہیں، تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ مینیجرز بہت کمپیٹنٹ ہوں اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اتنا ویل راؤنڈڈ ہو کہ اس پہ اعتراضات کرنے کی گنجائش نہ ہو یا کم سے کم ہو۔ پانچواں فیکٹر یہ ہے کہ گروتھ جو کسی وقت میں مینڈیٹوری نہیں تھی، مل جائے تو سبحان اللہ ورنہ زندگی گزر جاتی تھی، اب مینڈیٹوری ہے، لازمی ہے، یعنی اب گروتھ کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ یعنی جو لوگ گرو نہیں کرتے کسی بھی جاب میں، وہ کسی بھی ٹریڈ میں ہوں، وہ ایک سرٹن پیریڈ کے بعد ایک طرح سے ان کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اب یہ مزید کسی قابل نہیں ہے اور یہ اگلے 10 سال میں 50 سال میں کبھی بھی کہیں نہیں پہنچیں گے، تو وہ یا وہیں رہ جاتے ہیں کسی ایک چھوٹی سی پوزیشن پہ، یا اگر وہ کسی ایسے ٹریڈ میں ہیں جہاں وہاں بھی نہیں رہ سکتے تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ایک طرح سے ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں، رائٹ آف کر دیے جاتے ہیں اور بڑی مشکل پڑتی رہتی ہے پھر ان کو، کیونکہ جس پوزیشن پہ وہ ہیں جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی ہے اس پوزیشن پہ ان کا سٹے کرنا یا کسی اور جگہ جا کے جاب لینا یہ بھی مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ تو اس لیے گروتھ ہر شخص کے لیے جو خاص طور پہ ایسی جابز میں ہیں جو پرفارمنس بیسڈ ہیں اور جہاں پہ گروتھ کی اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ گروتھ از مینڈیٹوری۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ لازمی ہے، یہ لگژری نہیں ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو ٹریننگ کی اپرچونٹیز ہیں وہ ایکچولی کم سے کم ہو رہی ہیں، وٹ ایور وے وی کال اٹ۔ میں اس کو کوئی سپرلیٹو اس کے ساتھ نہیں لگانا چاہتا کہ یہ اچھا ہے، برا ہے، ورس ہے، بیٹر ہے، انفارچونیٹ ہے، نہیں ہے، اٹس جسٹ اے فیکٹ۔ یعنی جتنی کمپنیز کی میجورٹی کوشش کرتی تھی ٹریننگ اپرچونٹیز دینے کی، وہ جنرلی کم ہوئی ہیں۔ ہوتی ہے ٹریننگ، اب بھی ہوتی ہے، کچھ ان ہاؤس ہوتی ہے، کچھ اور ارینج کی جاتی ہے، ایکسکیوز می، لیکن بہرحال اوور آل ٹریننگ کی اپرچونٹیز کم ہوئی ہیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ریسورس ایسا ہو جہاں سے مینیجرز کو کچھ تو کم از کم گائیڈ لائن مل سکے کہ وہ اپنی چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ تو ہولسٹک مینجمنٹ کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت لوگوں کو بہت کچھ ہیلپ کر سکتا ہے۔ آخری فیکٹر یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ہر سینئر اپنے اوپر یہ لازم سمجھتا تھا کہ وہ اپنے جونیئرز کو مینٹور کرے گا، ان کو سکھائے گا، ان کو ڈیولپ کرے گا ایز اے پروفیشنل، ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مینیجر، جو کچھ بھی ہے، اور ان کا ایک کریئر ٹریک بنائے گا اور ان کو لے کے چلے گا۔ اب ایسا نہیں ہے۔ کریئر ٹریک تو اب بھی سینئرز کچھ بناتے ہیں، لیکن اب وہ لوگوں کو مینٹور نہیں کرتے اس طرح سے، یا کم از کم انہوں نے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا بند کر دیا ہے۔ کر لیں نہ کریں، جو ہر کسی کی اپنی ایک پرسنل آؤٹ لک ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کرتے، اور معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ فیکٹرز ہیں، ان کے علاوہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ میجر فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ضرورت ہے کہ ہولسٹک مینجمنٹ کے ٹاپک کو لیا جائے، اس پہ بات کی جائے، اس کی تفصیل کی جائے، اور پھر اس کو سمجھ کے اس کو پریکٹس کیا جائے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔